السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ 3 اتوار سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نصیحتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ترجمہ ہو رہا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ بہت پیاری نصیحتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کے سامنے آئیں گی۔ آج کی پہلی روایت، جس کے راوی ہیں حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قلت لأبی دردہ۔ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ما لک لا تبطل کما یطلب فلان، کہ فلاں کو دیکھیے وہ کیسے دنیا کما رہا ہے، آپ کیوں نہیں کماتے؟ ما لک، یہ ہوتا ہے عام طور پہ عورتیں گھر کے مردوں کو زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کی ترغیب دیتی ہیں، اور اس ترغیب دینے میں دوسروں کا تذکرہ کرتی ہیں کہ دیکھیے فلاں کو وہ کتنے پیسے کما رہا ہے، فلاں کو دیکھیے وہ کتنے دنیا کما رہا ہے، آپ نہیں کماتے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کماتا ہی نہ ہو تو پھر بولنے کا پورا حق ہے کہ کماؤ، لیکن آدمی کما رہا ہے، اپنے استطاعت کے بقدر کوشش کر رہا ہے، پھر مزید اسے کہنا کہ اور کماؤ اور کماؤ، یہ لالچ، یہ حرص کی ترغیب ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ نے کہا کہ فلاں اور فلاں کو دیکھیے کتنا دنیا کما رہے ہیں، آپ کیوں نہیں کماتے اتنی زیادہ؟ بڑا اچھا جواب دیا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے ارشاد فرماتے ہوئے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ان امامکم عقبۃ کعودا، تمہارے سامنے ایک گھاٹی، ایک وادی آنے والی ہے بڑی دشوار گزار۔ یہ جو گھاٹیاں ہوتی ہیں ہم سب جانتے ہیں، پہاڑوں کے درمیان سے بڑے مشکل راستے ہوتے ہیں، اس میں سے گزرنا ہوتا ہے، اور نیچے زمین اتنی نیچے ہوتی ہے کہ آدمی کا پیر پھسلا تو لاش بھی نہیں ملے گی۔ اسے کہا جاتا ہے دشوار گزار گھاٹیاں، جس پر چلنا موت کو دعوت دینے سے کم نہیں ہوتا۔ تو فرما رہے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم سب کے سامنے ایک گھاٹی آنے والی ہے، سب کو گزرنا ہے اس گھاٹی سے۔ لا یجوزها المثقلون، جن کی کمر بوجھل ہوگی نہیں گزر پائیں گے، گر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، کہ وہ اپنا وزن سنبھالیں گے یا اپنے آپ کو سنبھالیں گے۔ فَأُحِبُّ أَنْ أَتَخَفَّفَ لِتِلْكَ الْعَقَبَةِ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں جب اس وادی سے گزروں میں بالکل ہلکا رہوں، کہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے گزر جاؤں۔ یہ دراصل سامنے والے کو ترغیب دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنے ہلکے رہو کہ جب اس وادی سے گزرنا پڑے، اور گزرنا ہے یقیناً، تو بہت آسانی سے گزر جاؤ، دشوار نہ ہو تمہارے لیے۔ کیا ہے مطلب یہ وادی؟ قبر کی منزل اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو وقت ہے، یہ بہت دشوار گزار گھاٹی ہے اور وادی ہے، کہ بلکہ دنیا کی گھاٹیوں سے گزر جانا ذرا آسان ہے بچ کر، اللہ کے سامنے سے نہیں گزر پائیں گے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اب حساب پورا دینا ہے، ایک ایک
عمل کا، چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو ہلکا چلا گیا دنیا سے، زیادہ نہ دولت کمایا نہ خرچ کرنے کی نوبت آئی، حساب بہت آسان رہے گا اس کا، مال و دولت کا حساب بڑا آسان، بڑی آسانی سے انشاءاللہ نکل جائے گا۔ لیکن جو دولت مند ہیں انہیں تو ایک ایک روپیے کا حساب دینا ہے، اگرچہ جائز کمایا ہوگا، اگرچہ جائز جگہ خرچ کیا ہوگا، حساب تو دینا ہے۔ اللہ تو پوچھیں گے کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اگر اس میں کچھ ناجائز طریقے آ گئے تو پھر تو اللہ کی پکڑ ہونے والی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب صحابہ، اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ غریب صحابہ مالدار صحابہ سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو مالدار صحابہ نے پوچھا اتنی تاخیر کیوں ہمارے جانے میں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دولت کا حساب، تم اپنے مال و دولت کے حساب میں لگے رہو گے، اتنا وقت گزر جائے گا، اور ادھر غریب بہت آسانی سے چلے جائیں گے۔ تو یہ وہ حدیث ہے کہ یہ حدیث اگر ہمارے سامنے رہے، لالچ ہمارے قریب انشاءاللہ پھٹکنے بھی نہیں پائے گی۔ اس حدیث میں یہ نہیں فرما رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہی نہیں کمانا ہے، نہیں، بے شک دنیا کمانا ہے، اس کے بغیر کھائیں گے کیسے، پیئیں گے کیسے، گزارا کیسے ہوگا، علاج و معالجہ کیسے ہوگا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن لالچ سے پاک ہو کر جتنا اللہ دیا اس پر خوش رہیں، راضی رہیں، اسی کے مطابق زندگی گزارتے رہیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی ہلکا پن محسوس کریں گے اور آخرت میں تو ہلکا پن ہے ہی۔ لیکن لالچ کے میدان میں جہاں قدم پڑا تو وہ ایک ایسا دلدل ہے، دھستے ہی چلے جائیں گے، پھر ہلاکت کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو بہت اچھا جواب دے دیا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ کو کہ مجھے فلاں اور فلاں اور فلاں کو نہیں دیکھنا ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں، میری ضرورت کے بقدر اللہ دے رہے ہیں، الحمدللہ میرے لیے اتنا کافی ہے۔ بہت بہترین یہ حدیث، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طلب الدنیا، جس نے دنیا طلب کی، مطلب دنیا کمایا، دولت کمائی، حلالن حلال طریقے سے، کوئی حرام ذریعے آمدنی میں نہیں گیا، استعفافاً عن المسألتی، اور اس کمانے میں اس کی نیت یہ بھی تھی اپنے ہاتھ کو دوسرے کے سامنے پھیلانے سے بچانا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے، لینے والے ہاتھ سے، یعنی دینے والے بنو، لینے والے مت بنو، مانگنے والے مت بنو، بچاؤ اپنے آپ کو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعائیں ہیں کہ آپ نے دعا مانگی ہے قرض کے بوجھ سے بچنے کی، آپ نے دعا مانگی ہے دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آنے سے، ان تمام چیزوں سے بچتے رہنا۔ تو یہ بھی نیت ہے آدمی کی کمانے میں کہ میں اپنا ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلاؤں، علی اہلہ وسعیا علی اہلہ، اور اس کی نیت ہے کہ میری یہ محنت اور میری یہ جد و جہد میرے لیے، میرے اہل و عیال کے لیے ہے کہ حلال رزق انہیں دوں، حلال لقمہ کھلاؤں، اچھی سے اچھی تعلیم سے آراستہ کروں، وتعطفا علی جارہ، اور ایک آخری نیت یہ بھی ہو کہ اس کے آس پڑوس میں اگر کوئی فقیر، کوئی محتاج، کوئی ضرورت مند ہے، اپنی استطاعت کے بقدر اس کے کام آ جاؤں، تعطفاً علی جاری، اس کے ساتھ میں کچھ مہربانی کر جاؤں، یہ بھی نیت ہو کہ آس پاس میں یا نظر میں یا جانکاری میں کوئی بھی اگر ہے اللہ کا بندہ تو بڑا پریشان حال ہے، پوری ضرورت نہ پوری ہو سکے مجھ سے، کچھ تو کر دوں میں اپنی استطاعت کے بقدر، یہ نیت ہونی چاہیے۔ تو یہ 4 نیتیں، پہلی نیت یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی اس دولت کو بالکل حلال بنائے، ذریعہ آمدنی حلال ہو۔ دوسری چیز، مانگنے سے اپنے آپ کو بچانے کی نیت ہو، خوددار بن کے زندگی گزاروں، یہ ہو نیت۔ تیسری چیز، اپنے اہل و عیال کو حلال اور انتہائی بابرکت لقمہ کھلاؤں، یہ نیت ہو۔
चौथी नीयत कि अगर आस पड़ोस में नज़र में कोई परेशान हाल है तो मैं उसकी कुछ मदद कर दूं। इन 4 नीयतों से जो पैसा कमाया और कमाता रहा और ये 4 काम करता भी रहा, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, लक़ी अल्लाह तआला यौमल क़ियामा, कल जब वो अल्लाह से मुलाकात करेगा, व वजहुहु मिस्लुल क़मर लैलतल बदर, उसका चेहरा इतना नूरानी और इतना रोशन होगा जैसे 14वीं का चाँद चमकता है। मैदान हश्र में इतना चमक रहा होगा उसका चेहरा, और अल्लाह उससे राज़ी बरज़ा मुलाकात करेंगे कि ये है मेरा बंदा कि दुनिया इतनी पाक और साफ़ नीयतों से कमा कर आया है। उसके बरखिलाफ़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, दूसरा वो बंदा तलबत दुनिया हलालन, कि जिसने दुनिया तलब की हलाल के ही रास्ते से, हराम के रास्ते से नहीं। हराम ज़रिए आमदनी है तो वहीं पे अल्लाह की लानतें शुरू हो जाती हैं, रहमत के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। हलाल तरीक़े से कमाया बता रहे हैं, लेकिन नीयतें बदलती गईं। मुकासिरन, खूब दौलत जमा करके रखूं, जो लालच जो कहते हैं, लालच की नीयत से कमाया। मुफाखिरन, तकब्बुर की नीयत है, खूब दौलत हो जाएगी, मैं अपना बड़ाई का इजहार करूँगा, मेरे पास इतनी दौलत है। उसके बाद मुराइयन, रियाकारी की नीयत से कमाया कि जब मैं इस दौलत से अच्छा घर बनाऊंगा, अच्छी गाड़ी खरीदूंगा, अच्छा लिबास पहनूंगा, लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा मेरे पास इतना है, रियाकारी की नीयत से। तो ये नीयतें हैं, लालच की नीयत है, तकब्बुर की नीयत है, रियाकारी की नीयत है। लक़ी अल्लाह ताला व हुवा अलैहि ग़ज़बान, तो अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह शदीद नाराज़ होंगे उस पर। अल्लाह की नाराज़गी मैदान आखिरत में तबाही बर्बादी से बचाने वाला फिर कोई नहीं। उस मैदान में अगर अल्लाह की नाराज़गी से सामना हो गया, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इस हदीस में भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े नासिहाना अंदाज में फरमा रहे हैं कि दुनिया कमाओ लेकिन नीयतों को दुरुस्त कर लो, नीयतों की इस्लाह कर लो। नीयत हो हलाल की, नीयत हो अपने आप को किसी के सामने हाथ फैलाने से बचाने की, नीयत हो किसी अल्लाह के नेक बंदे या गरीब बंदे, मोहताज बंदे के काम आ जाने की। इस तरह की नीयत हो तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी। उसके बाद की रिवायत, रावी हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा लम युबारक लिल अब्दी फ़ी मालिही, जब किसी बंदे के माल में बरकत नहीं दी जाती, यानी अल्लाह उस माल को बाबरकत नहीं बनाते, किसी भी वजह से बरकत ना आई हो, झूठ बोल के कमाने की वजह से या धोखा देने की वजह से या किसी भी वजह से, किसी गलती की वजह से जिस बंदे के माल से अल्लाह बरकत उठा लेते हैं तो उसे कहाँ खर्च करवाते हैं? जअलहू फिल माई वत्तीन, पानी और मिट्टी में। उस ज़माने में घरों की तामीर होती थी पानी और मिट्टी से, गारा बना के गारे से जो है दीवारें उठाई जाती थीं। यहाँ लिखा हुआ भी है कि इससे मुराद है तामीरात, घरों की तामीर। जब अल्लाह पैसों को बेबरकत बनाते हैं, सिर्फ घरों की तामीर में लगते हैं वो पैसे। उलमा ने लिखा है कि अपने लिए, अपने घर, अहलो अयाल के लिए घर बनाना एक ज़रूरत है, उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं, वो गुनाह नहीं। और ये अल्लाह की नेमत है, अपना ज़ाती घर हो इस रूए ज़मीन पर, अपनी ज़ाती छत हो, ये कोई बुरा नहीं है, बिल्कुल बनाए। ज़रूरत से ज़ायद घर बनाए चले जा रहे हैं, उस मकाम पे एक बड़ा घर है तो फ़लाँ जगह एक और घर है, फ़लाँ शहर में एक और घर है, ऐसे भी दौलतमंद हैं। अक्सर घरों का यह आलम है ताला बंद है, बस न कोई रहता है न कोई, किराएदार आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी रहे तो रहे कभी तो नहीं। कितने ऐसे अल्लाह के भी बंदे हैं जो बाहर रहते हैं, बड़ी मेहनत से कमाते हैं, और यहाँ घरों पे घर बना के रखे हैं, रहने वाला कोई नहीं। एक वॉचमैन बेचारा पूरे ऊपर से नीचे घरों की निगरानी कर रहा है, कोई नहीं है रहने वाला। करोड़ों रुपये घर में लग गए, क्यों? लम युबारिक, बरकत ही नहीं थी उन पैसों में, अल्लाह ताला ने यहाँ लगा दिया। सबसे बाबरकत पैसा वो, हदीस में है ये बात भी, जो अल्लाह की राह में लग जाए, उसके बारे में तो क्या पूछना है, वो तो ऐसा मिलेगा आखिरत में हम सोच भी नहीं सकते। उसके बाद वो जो बंदा खुद अपने इस्तेमाल में ले आया, अपने खाने में ले आया, पीने में ले आया और अपने पहनने में ले आया, ये भी बरकत ही की दलील है, अल्हम्दुलिल्लाह बंदे के इस्तेमाल में आया।
تیسرا یہ کہ اپنا ذاتی مکان بنانے میں، یا ذاتی نہیں ہے کرایہ کا مکان ہے تو کرایہ دینے میں لگا، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ضرورت ہے انسان کی، لیکن یہ ذاتی مکان کے علاوہ مزید گھروں پہ گھر بناتے چلا جا رہا ہے، گھروں پہ گھروں کی تعمیر ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ ہے بے برکت پیسہ۔ تو یہ بہت خبردار کر رہے ہیں اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مٹی اور گارے میں پیسے لگانے سے کیا فائدہ، کیا ملنے والا ہے، کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس کو کسی ایسی چیز میں لگاؤ کہ جس سے تمہیں فائدہ ہو۔ اللہ کے راستے میں لگا دیے، آخرت کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دنیا میں انہی پیسوں سے کوئی فیکٹری بنا لے، کوئی کمپنی بنا لے کہ جس کے ذریعے آمدنی ہو اور اس سے ایسی چیزیں پیدا ہو رہی ہوں جو انسانوں کے کام آ رہی ہوں، یہ اچھی چیز ہے یہ کہ فیکٹری کے ذریعے دوسرے انسانوں کے نفع کی چیزیں پیدا ہوں گی، بالکل فیکٹری بنائے، خریدے، اس میں محنت کرے یا کرائے، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں۔ گھر بنا کے چھوڑنا تو بے عقلی کی بات ہے، نہ انسانیت کا فائدہ نہ خود اس کا فائدہ، بس اتنا سوچ کے خوشی ہوگی کہ میرا گھر فلاں شہر میں بھی ہے، فلاں شہر میں بھی ہے، فلاں محلے میں بھی ہے، موت کا جھٹکا لگا، اس دنیا میں جانے کے بعد کچھ نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پہ چھوٹی مثال، اتنا بڑا تاج محل بنایا ایک بادشاہ نے، ہم کیا سمجھتے ہیں آخرت میں اسے کیا مل رہا ہوگا اس بنانے کا؟ کچھ بھی نہیں مل رہا۔ کیوں؟ اس نے بس دنیا میں خوبصورت نظر آنے کے لیے ایک بڑی دولت لگائی، اس نے بہت بڑی دولت اس نے لگائی، اپنے بجٹ کا بہت بڑا حصہ لگایا تاج محل بنانے میں، لیکن وہ کیا ایک مقبرہ ہے، 2 قبریں ہیں اور اوپر گنبد بنے ہوئے، ایک مقبرے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، وہ سارا فائدہ غیر اٹھا رہے ہیں، سارے پیسے غیروں کی جیب میں جا رہے ہیں، اسے آخرت میں کیا مل رہا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہاں اس نے کوئی مسجد بنائی ہوگی، کوئی خیر کا کام کیا ہوگا، یقیناً اس کا پیسہ مل رہا ہوگا، لیکن بے ضرورت تعمیر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب آدمی کے پیسوں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے تو وہ پانی اور مٹی میں، یعنی اینٹ پتھر میں ہی پورے پیسے لگ جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ آج دنیا میں کہتے ہیں کنسٹرکشن کا کام، یعنی تعمیرات کا کام جتنا زوروں پر ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، اور قیامت کی علامتوں میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتطاولون فی البنیان، جب قیامت آئے گی یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، اور بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں مقابلہ ہوگا، مسابقہ، اس کے پاس اتنی بڑی بلڈنگ ہمارے زمین پہ اس سے بڑی ہوگی، تو دوسرا ملک والا سوچے گا اس ہمارے زمین پر اس سے بڑی بنے گی، یہی چل رہا ہے دنیا میں کمپٹیشن۔ یتطاولون فی البنیان، یہ جو قیامت کی نشانی بتائی بالکل صحیح صادق آ رہی ہے آج کے زمانے میں، اسی جو ہے کمپٹیشن میں یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں۔ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ خالی اینٹ اور مٹی میں، اور کہیں بھی نہیں۔ کل آخرت میں انہیں کیا ملنے والا ہے؟ اس کا کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ ہاں خیر کے کام میں لگایا، کوئی مسجد بنائی، خیر کا کوئی مسافر خانہ بنایا، کوئی مدرسہ بنایا، یا کسی یتیم کو کچھ بنا کے دے دیا اس کی زندگی کے لیے، تو یقیناً اس کا ثواب ملے گا۔ یہ سارے کام ثواب کے ہیں۔ تو یہ حدیث بہت کچھ ہمیں بتا رہی ہے کہ بندے کے لیے جب اس کے مال سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، جعلہ فی الماء والطین، تو اللہ اسے پانی اور مٹی میں لگا دیتے ہیں۔ آخری حدیث جس کے راوی ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا الحرام فی البنیان، گھروں کی تعمیر میں حرام سے بچو، حرام پیسے میں۔ ایک ہی گھر کی تعمیر کر رہے، ضرورت ہے وہ، بے شک شریعت میں پوری اجازت ہے، اپنی ضرورت کے لیے گھر کی تعمیر کرو، زیادہ تعمیر وہ بے برکتی کی دلیل ہے۔ اپنی ذاتی گھر کی تعمیر یہ ضرورت ہے، یہ بے برکت نہیں ہے۔ اس میں بھی خبردار کر رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ضرورت کے گھر میں بھی حرام کمائی سے بچو، حرام پیسے مت لگاؤ عمارت میں۔ فَإِنَّهُ أَسَاسُ الْخَرَابِ، اس لیے کہ سارے ویرانے کی بنیاد ہے یہ حرام پیسے تعمیرات میں لگنا۔ آدمی گھر بناتا ہے آباد ہونے کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کو آباد کرنے کے لیے، لیکن اس میں حرام پیسے لگے ہوں تو وہ گھر اندرونی اعتبار سے ویران ہو جاتا ہے، اندرونی اعتبار سے خلفشار، اختلافات، یا رہنے کو دل نہیں چاہتا، یا کچھ اور اس طرح کی باتیں، کچھ بھی، کہ بالکل بے آباد سا ہو جاتا ہے وہ گھر، اس میں ویرانی ہی ویرانی نظر آتی ہے۔ تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حرام پیسے عمارت میں مت لگاؤ۔ ویسے حرام پیسے تو کہیں بھی لگانا حرام ہے، کھانے میں لگانا، پینے میں لگانا، سب حرام ہے، سب سے منع بھی کیا گیا ہے، لیکن یہاں خاص طور سے عمارت کا تذکرہ کیوں؟ کہ آدمی حرام پیسوں سے کھاتا ہے، بے شک وہ حرام ہے، اس کا عذاب بھی ہوگا، لیکن وہ کھایا اور بات ختم ہو گئی اس کی حد تک۔ حرام پیسوں سے کچھ پہنا، وہ غلط کیا، اس کا عذاب ہوگا، لیکن اس کی حد تک۔ لیکن آدمی گھر ہمیشہ نہیں بناتا، ایک مرتبہ بناتا ہے،
پھر پشتہا پشت رہتی ہیں اس گھر کے اندر۔ ایک مرتبہ اگر حرام پیسے لگ کر اس گھر کے اندر نحوست آ گئی بے برکتی کی، ساری پشتیں اس نحوست سے گزریں گی، اور نہ جانے انہیں کن کن ادوار سے، کن کن آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا اس گھر کے اندر، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ویران ہے۔ اب کس طریقے سے ویرانی آئے گی ہمیں نہیں معلوم، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے منع کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ خالی کھانے پہننے کا نہیں ہے، یہ معاملہ آنے والی نسلوں کے بسنے کا ہے اس گھر کے اندر۔ اس لیے اپنے گھروں کی تعمیر میں جتنا ہو سکے حلال طریقے سے پیسے لگائیں اور حلال آمدنی لگائیں۔ ایک بات بتا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آج بے شک گھر بنانے کا شوق ہے اور ہونا چاہیے، لیکن ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جتنا پیر ہو، جتنی چادر ہو اتنا پیر پھیلاؤ۔ گھر بن سکتا ہے، آدمی 10 لاکھ کا مالک ہے، 15 لاکھ کا مالک ہے، اتنے میں گھر بنا سکتا ہے، لیکن اس کی خواہش ہے 40 لاکھ کا گھر بنانے کی، 50 لاکھ کا گھر بنانے کی، تو کرتا کیا ہے؟ لون، قرض لیتا ہے بینک سے۔ یہ کیا ہے؟ سود کے ذریعے واپس کرنا ہے سارے پیسے۔ یہ پیسے جو گھروں میں لگ رہے ہیں، خدا کے لیے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آنے والی نسلوں کو بچاؤ۔ چھوٹا ہی صحیح، سیدھا سادہ ہی صحیح گھر بنا کے انہیں دے دو، وہ خوش رہیں گے، وہ بیماریوں سے، بلاؤں سے، آپسی اختلافات سے اور نہ جانے کن کن برائیوں اور حادثات سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ لیکن یہ بینک سے لون لینے کا جو مزاج بنے ہوا ہے سود پہ، اور پھر زندگی بھر سود ادا کرتے رہتے ہیں، سود کے ساتھ قرضہ واپس کرتے ہیں، سب سے بڑا حرام ہے سود، اور اس کے ذریعے گھر بنا کے جا رہے ہیں ہم۔ ہمارا وہ جو گھر ہے قبر، اس میں عذاب ہمارے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے طرح طرح کی آزمائش رہے گی اس گھر کے اندر۔ کیا ضرورت ہے اتنی بڑی خواہش رکھنے کی؟ نہیں، ایک عام بات ہے، کہتے ہیں کہ نہیں وہ ضرورت ہے نا، ضرورت میں تو سود لینے کی اجازت ہے، وہ نہ جانے کس مفتی نے فتویٰ دیا ضرورت میں سود لینے کی اجازت ہے، ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن کسی نے دیا بھی ہوگا، تو ایسی ضرورت نہیں، یہ خواہش ہے۔ 40-50 لاکھ کا آپ گھر بنائیں، جبکہ 10-15 لاکھ کے آپ مالک ہیں، اتنے میں بنا لیں گھر، ضرورت پوری ہو جائے گی۔ خواہش کی تکمیل کے لیے 50-60 لاکھ کا گھر بنا رہے ہیں اور لون اٹھا رہے ہیں بینک سے اور سود کے ساتھ واپس کر رہے ہیں، تو یہ تو بہرحال حرام ہے ہر حال میں۔ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر کے ایک ایک حصے کو بچائیں حرام کمائی سے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں آرام سے رہیں، اطمینان سے رہیں۔ ہمارے بڑوں نے بڑے بڑے گھر نہیں چھوڑے تھے، معمولی قسم کے گھر تھے، لیکن کیا زندگیاں گزاری ہمارے آبا و اجداد نے، اور ہم نے الحمدللہ آج دیکھ رہے ہیں ایسے عالیشان محل، لیکن گھروں میں سکون نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اختلاف، لڑائی، قاتلانہ حملے، اور گھر دیکھے تو اتنا شاندار۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ ایسی غلطی ہو گئی ہو ہم سے؟ اس لیے ہمارے بڑوں نے جیسا کیا ہم بھی ویسا ہی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو انتہائی حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے کھانے پینے میں اور اپنی تعمیرات میں حلال پیسے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی حرام آمدنی سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔